Viewers, today my vlog is on Dr. Bilal Khan, the Vice Chancellor of University of Chakwal. لیکن بلال خان میرا 84 کا یار دوست ہے جب ہم اسٹڈنگ ٹوگیدر ان یونیورسٹی آف ایریزونا. بلال خان ہاؤ آر یو؟ تھینک یو. السلام علیکم. ویلکم. بلال خان آپ بھی تو ایک این انسٹیٹیوشن ہیں اور آج میں آپ سے کئی سوال کروں گا. ہیو اے سیٹ. تھینک یو. ہیو اے سیٹ. آئی ایم انڈیپٹڈ. تھینک یو. بلال خان، پرانی یادیں، آپ تو پھر ایم ایس کر کے ایریزونا سے آ گئے، ہم وہاں رہ گئے تھے، پھر آپ سے ملاقات ہوئی جب آپ بی سی تھے. اینی ہاؤ زندگی گزر گئی. کیا حال ہے آپ کا؟ میں خیریت سے ہوں جی. ٹاکنگ آف ایریزونا، وہاں پر ہمارے کولیگ تھے ڈاکٹر ڈان پیٹٹ. He was my colleague and he later became an astronaut of NASA. تو اس کے ساتھ میری ایک شرط لگی تھی. ویسے ہی میں آپ کو ایک لائٹ وین میں بات کرتا ہوں کہ جب باٹل آپ شٹل اوپر جاتی ہے تو اس میں فری، تو شٹل میں اگر باٹل جو ہے اس کو اگر آپ سسپینڈ کر دیں تو ویدر اٹ ول اسٹارٹ روٹیٹنگ with the shuttle or stay where it is. یہ میری ڈان پیٹٹ کے ساتھ شرط تھی and it was a $1 bet which I won in the end and he owes me $1. تو یہ تو ایریزونا کے کچھ لمحات ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. باقی ہمارا 1 سال وہاں اوور لیپنگ تھا. گریٹ اسکول، گریٹ یونیورسٹی. بلال خان، میرے ویورز شاید آپ کو اتنا نہیں جانتے، ایک لمیٹڈ طبقہ جانتا ہے یو ایز اے وائس چانسلر، یا ویسے آپ نسٹ میں رہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو مشہور رائٹر تھا اشفاق احمد، وہ آپ کا چاچا تھا، اور جو لیڈی ڈیانا کا پرسنل فزیشین تھا یا وٹ ایور ڈاکٹر حسنات، وہ آپ کا بھائی تھا. ایم آئی رائٹ؟ ایبسولوٹلی. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. اینی ہاؤ اشفاق احمد واز مائی ریئل انکل، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور وہ ایک لٹریری آدمی تھے. بانو قدسیہ میری جو چچی تھیں، دونوں ڈرامہ نگار بھی تھے، ادبی شخصیت تھے. بلکہ میں ریفر کرتا ہوں ادھر اسٹوڈنٹس کو بھی کہ ان کے ڈراماز پرانے دیکھا کریں. تلقین شاہ پروگرام تھا ریڈیو کا، ان کا بڑا مشہور تھا. ایک محبت 100 افسانے، منچلے کا سودا. ان ڈراموں کے اندر ایک میسج ہوتا تھا، ایک مورل سٹوری ہوتی تھی جس سے یوتھ بھی لرن کرتے تھے اور فیملیز بیٹھ کے اکٹھی دیکھتی تھی. تو آئی ہوپ کہ اس طرح کے ڈراماز جو ہیں وہ دوبارہ ریسرکٹ کریں ہم، اور ان کا چینلز پر. ان کا ایک ڈرامہ مجھے بہت پسند ہے، میں نے ایسے بائی چانس دیکھا تھا، نہ ملا سونا نہ ملی پی. ہاں، یہ بھی تھا. اور ساتھ ان کا ایک زاویہ پروگرام تھا جو یوتھ کے لیے تھا. اچھا، یہ حسنات صاحب آپ سے چھوٹے تھے؟ ڈاکٹر حسنات جی، ڈاکٹر حسنات میرا چھوٹا بھائی ہے، اور ہی گاٹ اے لاٹ آف فیم وین لیڈی ڈیانا فیل ان لو ود ہم. تو اس کی سٹوری یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنا اولڈ برامپٹن ہاسپٹل اینڈ ہارٹ ڈیزیز اس کے اندر ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا تھا، اینڈ ہی واز اے ہارٹ سرجن. تو ڈیانا کی ایک کوئنٹنس کا آپریشن تھا، تو اس نے ڈیانا کو آفر کیا کہ آپ آ جائیں اور آپریشن تھیٹر میں اس کا آپریشن جب کروں گا تو آپ بھی اس کو وٹنس کر سکتی ہیں. تو ادھر سے پھر ڈیانا بڑی امپریس ہوئی. اس کے بعد حسنات نے اپنی ایک پرپوزل اس کے پاس رکھی کہ آپ پوری دنیا میں چیریٹی کرتی ہیں، تو ہمارا جو ہاسپٹل ہے اس میں ایک وارڈ کا اضافہ جو ہے وہ اگر آپ کر دیں تو یہ بڑا کار خیر کا کام ہوگا. تو ڈیانا نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی پرپوزل لے کے اور میرے پاس آ جائیں اور کینسنگٹن پیلس میں، تو میں اس کو ضرور دیکھوں گی، فیوریبلی اٹینڈ کروں گی. تو میں انسیڈنٹلی اس دن لنڈن میں تھا، اور میں اور حسنات پھر دونوں ہم گئے لیڈی ڈیانا کے ساتھ اوور کپ آف ٹی.
and I could assess from the body language of Diana کہ she got attracted towards حسنات. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ڈاکٹر صاحب میں حسنات سے آپ کے ریفرنس سے لنڈن میں ایک دفعہ ملا, مجھے اس نے لنچ کھلایا. اچھا, ویری اسمارٹ, امپریسو, اس کی باتوں میں ایسے سرور ہوتا تھا. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو اس میں مطلب لنڈن کے ٹیبلوئڈ پریس میں پہلے آیا, اس کے بعد پھر پاکستان کے نیوز پیپرز نے یہ سٹوری اٹھائی, اس کے اوپر 2 فلمیں بھی بن چکی ہیں. ڈیانا ہمارے گھر آئی باقاعدہ, شی واز ویری مچ انٹرسٹیڈ. اس نے حسنات کی والد یس. تو یہ ریلیشن شپ تو بڑی فاسٹ اور ہارڈ اور ساؤنڈ تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی ٹریڈیشنل فیملی ہے, اور اس میں پھر یہ کنسنسس نہیں ہوا. بہرحال جی, لیڈی ڈیانا, اللہ بلیس ہر سول, وہ بھی ایک پیارا کیریکٹر تھا, بڑا پیارا کیریکٹر تھا, اور شی واز دی پرنسس آف دا ورلڈ. بلال خان, آپ سائنٹسٹ تھے, ویل ٹریول تھے, نسٹ میں آگے پیچھے. یہ وی سی چکوال کیسا تجربہ تھا, یہ شو کیسے ہوا آپ کو؟ یہ بڑا اچھا تھا. اصل میں میرا نمبر 2 پہ نام تھا انکام سیکس. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ 5-6 یونیورسٹیز کی ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی, تو اس میں صرف یونیورسٹی آف چکوال کو ٹک کیا تھا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں موسم بھی اچھا ہے, یہ ایک کلر کہار ماؤنٹنز کی ویلی ہے, اور یہاں ایک سب کیمپس تھا UET ٹیکسلا کا. تو میں ہمیشہ سے, جیسے نس میں نے 4 ادارے تخلیق کیے, اریکٹ کیے, وہاں اسٹیبلش کیے, تو میں چاہتا تھا کہ ایک اچھی یونیورسٹی ریموٹ ایریا میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی میں بناؤں. تو چونکہ UET ٹیکسلا نے مائیگریٹ کر جانا تھا, تو یہ ایک نیا مرحلہ تھا, اور مجھے پتا تھا یہ چیلنج ہوگا. لیکن الحمدللہ ہم نے سارے PEC کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی, فیکلٹی, اکوپمنٹ, ایوری تھنگ, اینڈ وی گاٹ لیول 2 ان دس انجینئرنگ پروگرامس. ہمارے 3 چل رہے ہیں, الیکٹرانک انجینئرنگ, میکاٹرانک انجینئرنگ اور پیٹرولیم انجینئرنگ. بلال خان ایز اے فاؤنڈر وی سی, آپ فاؤنڈر وی سی تھے, کیا بڑے بڑے چیلنجز تھے جو کہ آنے والے وی سیوں کے لیے بھی ایک رول ماڈلنگ ہو, بیکاز یو پلیڈ گڈ اننگ اور کھیل رہے ہیں ابھی تک؟ الحمدللہ دیکھیں, یونیورسٹیز میں بیسک چیلنجز یہی ہوتے ہیں کہ یو ہیو انف اسٹوڈنٹ میس, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. تو میں نے جب جوائن کیا تو 1500 اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت 6000 اسٹوڈنٹ ہیں. 2 فیکلٹیز تھیں, ابھی 7 فیکلٹیز ہیں. تو یہ اصل میں مرجر تھا بٹوین اے پوسٹ گریجویٹ کالج which was operative since 1939 and the UET ٹیکسلا سب کیمپس. تو چیلنجز میں یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو چیلنج ہوتا ہے, اکیڈیمک چیلنج ہوتا ہے. میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ناٹ ٹو ریئیکٹ, رادر ٹو رسپونڈ. پریس دا پاز بٹن اینڈ لیٹ دا 4 ایٹریبیوٹس جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں گو ٹو پلے ایٹ ورک, اور وہ ہیں انڈیپینڈنٹ ول, کانشیس, اور آپ کا جو امیجنیشن بہت بڑا ٹول ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے. اس سے کام لیتے ہوئے امیجنیشن یا ویژن دونوں ایک ہیں یا علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. امیجنیشن تو بہت ہائی فلائٹ ہے, ویژن زیادہ پریگمیٹک ہوتا ہے. ہمارا ویژن یہ ہے. آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کے تو 6 مہینے ابھی رہتے ہیں. جی, تو آپ نے ویژن کی بات کی, اس میں ہم فالو کرتے ہیں جی ہارورڈ پیرامڈ کو. یہ ایک میں نے آرٹیکل پڑھا تھا ان دی ہارورڈ بزنس ریویو, اس کا میں نے پیرامڈ بنا لیا. اس کی جو بیس ہے پیرامڈ کی وہ نالج ہے. جو نمبر 2 اس کے اندر کمپوننٹ ہے وہ ہے پروفیشنسی ان پروسیسز, میتھڈز اینڈ پروسیجرز. نمبر 3 ہے ورکنگ ان گروپس. نمبر 4 جو ہے وہ اس میں ہے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ. اور نمبر 5 کے اوپر اس میں ہے کہ اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ میں ظاہر ہے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور نمبر 5 میں پھر اس کے ٹاپ کے اوپر وہ ہے اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ پالیسی میکنگ. یہ اس کا ایپیکس ہے.
تو میں آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان اسٹریٹجک پلاننگ کہ یونیورسٹی بننی نہیں چاہیے unless there is a strategic plan. And I had devised a strategic plan for the university کہ میں نے اگلے 5 سال میں اس یونیورسٹی میں کیا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس یونیورسٹی کو پروموٹ کرنے میں یا یہاں ایجوکیشن میں یہ جو یاسر ہمایوں تھا میں پرسنلی اس سے بڑا امپریس تھا کیونکہ میں وی سی BZU تھا تو اس سے میری آفیشیل میٹنگیں ہوتی تھیں لیکن اس نے بہت کیا. کوئی اس پہ آپ کیا کمنٹس ہیں؟ جی یاسر ہمایوں سرفراز ایجوکیشن منسٹر بھی تھے, IT کے منسٹر بھی تھے پنجاب کے, تو ان کی ڈومین تھی یہ, اور سنس ہی بلانگ ٹو چکوال ان کی یہ ڈریم تھی کہ یہاں ایک اچھی یونیورسٹی کا قیام کیا جائے. ہی از دی ان فیکٹ آرکیٹیکٹ آف یونیورسٹی آف چکوال. انہوں نے اس کا جو چارٹر ہے وہ اپروو کروایا اور ایک بہت بڑا اثاثہ چکوال کو دے کے ان ٹرمز آف دی انجینئرنگ کیمپس جو تھا UET ٹیکسلا کا اینڈ اے کیمپس آن دا موٹر وے. وہ ہمارا بلکسر کیمپس ہے, ایک سٹی کیمپس ہے 320 کنالز اور موٹر وے کے اوپر. اچھا یہ جو آپ کا بلکسر کیمپس ہے یہ کب فنکشنل ہوگا؟ بہت پیاری جگہ پہ ہے, بہت بڑی جگہ ہے جی, کام ہو رہا ہے, کب فنکشنل ہوگا یہ 25 میں جی فنکشنل ہو جائیں گی. ہماری ادھر بھی بلڈنگز بن رہی ہیں. دیر آر 2 PC1s. ایک PC1 جو ہے ان آپریشن تھا جب میں آیا, ایک PC1 میں نے آ کے ون کیا 1.5 بلین کا. اس کے تحت 7 بلڈنگز بن رہی ہیں آپ کے سٹی کیمپس میں اور تقریباً 6-7 بلڈنگز جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو یونیورسٹی آف چکوال ہے یہاں جینڈر کی کیا پوزیشن ہے, کیا اسٹرینتھ ہوگی ریشو وائز؟ یہ فیمیل 40% ہے جی, فیمیل جینڈر پری ڈومیننٹ ہے, اور جتنی ریموٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ فیکٹر جو ہے اٹس اے کانسٹنٹ. ہمارے پاس 6000 اسٹوڈنٹس میں سے 75% فیمیلز ہیں اور ان کو موقع ملا ہے ان کے دروازے کے اوپر یونیورسٹی کی وجہ سے, تو یہ ایک بہت بڑا پلس فیکٹر ہے. اور باقی جو میں بات کر رہا تھا وہ آپ میرے سے فردر پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا مشن ویژن واٹ ایور اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے آپ, کر رہے ہیں آپ؟ ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جی ایک ہی بڑی مؤثر تدبیر ہے اور وہ یہ ہے کہ یو کریٹ انیبلنگ پلیٹ فارمس. مثلاً آپ ڈیٹا سینٹر بناتے ہیں, یہ انیبلنگ پلیٹ فارم ہے. آپ CMS سسٹم لگاتے ہیں, یہ انیبلنگ پلیٹ فارم ہے. آپ پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر بناتے ہیں, فیسیلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں, اور پھر کوالٹی ایشورنس سیل بناتے ہیں, اورک ہے, یہ سارے انیبلنگ پلیٹ فارمس ہیں. یہ ویژن کی ایکچولی پریکٹس ہے یہ جو انیبلنگ پلیٹ فارمس ہیں. تو میں نے 20 انیبلنگ پلیٹ فارمس بنائے ہیں, all of which are fully functional right now at the University of Chitwan. ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسج ہماری جنریشن کو جو ہماری یوتھ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ there is a dip right now in the motivation level. تو اس میں ان کی موٹیویشن اور کمٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو ایک نیشنل پرائڈ سے مزین کیا جائے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ when you have lost the national pride, half the battle is won by the adversary. تو ان کو پرائڈ دینا ہے اور فیکلٹی کو اونرشپ دینی ہے. میں اب نس میں 15 سال رہا, میں نے 75 PhDs وہاں انڈکٹ کیے, not even one left during the 15 years, کیونکہ ان کو اونرشپ دی ہوئی تھی and they worked with national pride. اور انوائرمنٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ان کو دیں تاکہ وہ دل لگا کر کام کریں. تھینک یو بلال خان, اللہ بلیس یو. Thank you, thank you very much for taking your time and conducting this short interview.